أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وَإِن كَذَّبُوكَ اور اگر جھٹلائیں آپ کو فَقُلْ لِي عَمَلِي تو پس آپ کہہ دیں کہ میرے لیے میرا عمل ہے وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے أَنْتُمْ بَرِيئُونَ تم بری ہو مِمَّا عَمَلُ اس سے جو میں کروں وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ اور میں بیزار ہوں اس سے جو تم کر رہے ہو وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کان لگا کے سنتے ہیں آپ کی طرف أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ کیا پس آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ اور اگر ہو وہ بے عقل بھی وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ اور بعض ان میں وہ ہیں جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ تو بس کیا آپ راہ دکھا سکتے ہیں اندھے کو وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اور اگر ہوں وہ نہ نظر رکھتے ہوں ان اللہ لا یظلم الناس بے شک اللہ تعالی نہیں ظلم کرتے لوگوں پر شیئا ذرا بھی ولکن الناس اور لیکن لوگ ہیں انفسہم یظلمون جو اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ تو گزشتہ آیات میں یہ بیان ہوا کہ یہ لوگ آپ کی بات کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کے لائے ہوئے اس قرآن اور اس کتاب کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو نعوذ باللہ جھوٹ کہتے ہیں، آپ کی گڑی ہوئی کتاب کہتے ہیں، اللہ کی کلام تسلیم نہیں کرتے۔ اب اللہ جل شانہ نے ان آیات میں آپ کو تسلی دی ہے، حوصلہ دیا ہے، فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، اس کو ٹھکرا دیتے ہیں فَقُلْ لِي عَمَلِي تو پس آپ کہہ دیں کہ میرے لیے میرا عمل ہے وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، یعنی میری جس قدر ہمت اور طاقت ہے میں نے تمہیں سمجھایا، تمہیں اللہ کی طرف بلایا، اور اگر تم ضد اور عناد سے کام لے کر بات ماننے کو تیار نہیں ہو تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنا عمل اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، مجھے میرا عمل فائدہ پہنچائے گا، اور تم جو عمل کر رہے ہو سراسر نقصان کا یہ عمل ہے، نقصان کا یہ راستہ ہے، اس کا وبال تمہیں پہ پڑے گا، تو میرے لیے میرا عمل یعنی اس کا فائدہ مجھے پہنچے گا، میں اس کا ذمہ دار وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے عمل کے جو نقصانات ہیں تم اس کے ذمہ دار ہو۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا عَمَلُ تم بری ذمہ ہو جو میں کر رہا ہوں
وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بیزار ہوں اس سے جو تم کر رہے ہو۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ میں نے اپنی حد تک سمجھا دیا، اور یہی اصول ہے کسی بھی معاشرے کی اصلاح کا، کہ جو لوگ معاشرے کی اصلاح میں جت جائیں اور کوشاں ہوں تو اپنی حد تک پوری اپنی ہمت صرف کر دیں لوگوں کو سمجھانے، راہ راست پہ لانے کی، ان کی اصلاح کی۔ پھر بھی جو لوگ ہٹ درمی سے کام لے کر ماننے کو تیار نہ ہوں تو پھر ان کو یہی کہہ دینا ہے کہ لکم دینکم ولی دین۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، یعنی سنتے ہیں آپ کی بات، نظر آتا ہے کہ انہوں نے کان لگائے ہیں آپ کی بات کو، سن رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد سننا نہیں ہوتا۔ نظر آ رہا ہے کہ سن رہے ہیں، ان کے کام بھی کام کرتے ہوتے ہیں، ہر بات وہ سنتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دل کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ کانوں میں بات پڑ رہی ہے لیکن دل میں جانے نہیں دیتے، اور اس بات کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سن اس لیے نہیں رہے کہ وہ سن کے سمجھے، وہ سن اس لیے رہے ہیں کہ اس میں کوئی نکتہ چینی کا لفظ مل جائے کہ ہم اس کے خلاف پھر پروپیگنڈا کریں، کوئی پوائنٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں مخالفت کا۔ تو جو کچھ ان میں وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں لیکن ان کا مقصد سن کے سمجھنا نہیں ہوتا۔ تو افأنت تسمع الصم، تو کیا پس آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں؟ ولو کانوا یعقلون، ایک آدمی بہرا بھی ہو، بہرا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے عقل اور بے وقوف بھی ہو، اگر بہرا ہو اور ہو عقل مند تو پھر بھی کوئی توقع ہوتی آدمی اس کو کوئی اشاروں سے بات سمجھا دے، لیکن بہرا ہونے کے ساتھ ساتھ بے عقل اور احمق بھی ہو تو آپ اشاروں سے بھی اس کو سمجھا نہیں سکتے۔ تو فرمایا ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بہرا بے عقل ہو، اور آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے بھی ہیں لیکن ان کا آپ کی طرف دیکھنا، آپ کے پاس بیٹھنا کسی فائدے کے لیے نہیں ہوتا۔ افأنت تہدی العمی، تو کیا پس آپ راہ دکھا سکتے ہیں، راستے پہ لا سکتے ہیں اندھے آدمی کو، اندھا بھی ہو، اور ولو کانوا لا یبصرون، اور آنکھوں کا بھی اندھا اور دل کا بھی اندھا ہو، ولو کانوا لا یبصرون، اور اگر ہو وہ ایسا کہ لا یبصرون دل کی بھی بینائی سے محروم، دل کا بھی اندھا ہو، تو ایسے اندھے کو آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ مثال سے، تشبیہ سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی حالت کو سمجھایا کہ ان کی حالت یہ ہے صم بکم عمي، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اور انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ آپ کی بات کو اس لیے نہیں سننا کہ اس کو سن کے راہ راست پر آنا ہے، اور حق کی نشانیاں اس لیے نہیں دیکھنی کہ ان کو دیکھ کر کے اللہ کی قدرت اور توحید کو سمجھنا ہے، بلکہ سنتے دیکھتے ہیں لیکن راہ راست پر نہیں آتے، کیونکہ ان کا مقصد سن کے اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا جو آدمی ضد پر اور اناد پر اتر آئے، ہٹ درمی پہ اتر آئے، تو دنیا کی کوئی دلیل اس کو رام نہیں کر سکتی، کوئی دلیل اس کو قائل نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے طے کیا۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے، اس کو وہ لوگ فخراً بیان کرتے تھے، حالانکہ بہت بڑا عیب ہے کہ انسان دلیل کو دیکھ کر کے بھی نہ مانے، یہ بہت بڑا عیب ہے، لیکن اس کو وہ فخر سمجھتے، کہتے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ،
کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں، ہمارے دلوں تک تمہاری بات نہیں جا سکتی۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے، ڈانٹ ہم نے کانوں میں ڈالے ہوئے ہیں، تمہاری بات ہمارے کانوں کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، اس لیے ہم تمہاری بات سن ہی نہیں سکتے۔ اس کو وہ فخریہ بیان کرتے، جبکہ یہ بہت بڑا عیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ لا یظلم الناس، جب ایسے ہی معاشروں پہ اللہ کا جب عذاب ٹوٹتا ہے، جو معاشرے حق کو لینے کو تیار ہی نہیں ہوتے، جو معاشرے اصلاح کی بات کو قبول ہی نہیں کرتے، پھر جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، پھر لوگ روتے ہیں، او جی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہو گیا۔ جیسے ایک حدیث بھی آتی ہے، جب لوگ بگڑ جاتے ہیں، معاشرے اپنی اصلاح کو تیار نہیں ہوتے، تو اللہ کے عذاب کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ کا عذاب آسمان سے آگ برس جائے، آسمان سے پتھر اللہ برسا دے، اور زمین کو اللہ پھاڑ کے دھنسا دے، پانی کو اللہ کھلا چھوڑ کے انسانوں کو اس میں ڈبو دے، یہ عذاب کی شکلیں ہیں۔ اور ایک عذاب کی شکلیں مہنگائی کا مسلط ہو جانا، ظالم جابر اور برے حکمرانوں کا مسلط ہو جانا۔ حضور کی ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا لوگوں پر ایسے حکمران آ جائیں گے، لوگ ایسے لوگوں کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھا دیں گے جو اندھے، بہرے اور گونگے ہوں گے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ایسے بھی بے وقوف لوگ ہوں گے جو اپنا بادشاہ اور حکمران اندھے کو بنائیں گے، گونگے کو بنائیں گے، بہرے کو بنائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ اندھے، بہرے اور گونگے اس لحاظ سے ہوں گے کہ وہ کسی شخص کی حق کی بات کو سننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے، ایسے بہرے ہوں گے، اور ایسے گونگے ہوں گے کہ حق اور انصاف کی بات ان کی زبان پہ نہیں آئے گی، اور اندھے ہوں گے عقل کے بھی اور